The title of the topic is Demilitarized Zone or DMZ Networks. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ وڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب دا ورکنگ آف ڈی ملٹرائزڈ زون اور جسے ہم ڈی ایم زی بھی کہتے ہیں نیٹورکس. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں, جو مٹیریل ہے, دے ہیو بین ٹیکن فرام ولیم اسٹالنگز بک ود دا ٹائٹل نیٹورک سیکورٹی اسینشیلز ایپلیکیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. دا بک واز پبلشڈ ان 2014. جو ایک فائر وال ہوتی ہے, اس پوزیشن ٹو پرووائڈ a protective barrier between an external potentially untrusted source of traffic and an internal network. وہ جو انٹرنل نیٹورک ہے جسے ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کے درمیان, اور جو انٹرسٹڈ نیٹورک ہے جو انٹرنیٹ ہے اس کے درمیان میں آپ کا جو فائر وال ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ. اٹ ورکس ایز اے پروٹیکٹیو بیریئر. Now with that general principle in mind, آپ کا جو سیکورٹی ایڈمنسٹریٹر ہے must decide on the location and on the number of firewalls needed. کتنی فائر والس چاہیے اور ان فائر والس کو کہاں پہ لوکیٹ کرنا ہے, یہ آپ کا سیکورٹی ایڈمنسٹریٹر اس کی جاب ہے. تو ان دس ٹاپک وی لک ایٹ ون سچ کامن آپشن جسے ہم ڈی ایم زی نیٹورکس بھی کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈی ملٹرائز زون نیٹورکس ہیں. سو نیکسٹ فگر ڈپکٹس دا موسٹ کامن ڈسٹنکشن دیٹ بٹوین این انٹرنل اینڈ این ایکسٹرنل فائر وال. تو اگر آپ اس ڈائگرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک فائر وال کی کانفیگریشن دکھائی گئی ہے. اس میں ہمارا سب سے اوپر ہمارا ایک ریموٹ یوزر ہے, وہ مشین پہ بیٹھا ہوا ہے. وایا دا انٹرنیٹ وہ ہمارے اس آرگنائزیشن کے جو سسٹم ہے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انٹرنیٹ کے بعد ہماری جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ ہمارا باؤنڈری راؤٹر ہے. یہ باؤنڈری راؤٹر پاس ہو کے پھر ایکسٹرنل فائر وال پہ جاتا ہے. ایکسٹرنل فائر وال پہ کچھ ایکٹیویٹی کیری آؤٹ ہوتی ہے. پھر ہماری لین سوئچ آتی ہے. لین سوئچ آ گیا. لین سوئچ کے بعد پھر ہمارا جو لوکل ایریا نیٹ ورک سوئچ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹرنل ڈی ملٹرائز زون نیٹ ورک دکھایا گیا ہے. یہ اس ڈی ملٹرائز زون نیٹ ورک میں ہم نے ویب سرور رکھے ہوئے ہیں, اپنے ای میل سرورز رکھے ہیں, تو ڈی این ایس سرور بھی رکھے ہوئے ہیں. تو جو ریموٹ یوزر ہے اس نے اگر ویب سرور کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ وایا دا انٹرنیٹ, باؤنڈری راؤٹر, ایکسٹرنل فائر وال سے ہوتا ہوا لین سوئچ, اور پھر وہ ویب سرور کو ایکسیس کر سکتا ہے. پھر ہمارے پاس انٹرنل فائر وال دکھائی گئی ہے. پھر ہمارا فائنلی ہمارا لین سوئچ دکھایا گیا, اور اس باکس کے اندر جو ہمارا باکس ہے اس کے اندر ہمارے کچھ ورک اسٹیشنز ہیں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہمارا ایپلیکیشن ڈیٹا اور ڈیٹا بیسز ہمارے یہاں پہ سرورز رکھے گئے ہیں. تو یہ جو انڈیویجولی ہر انڈیویجول ورک اسٹیشن کے اوپر ایک ہوسٹ ریزیڈنٹ فائر وال بھی کام کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس ڈائگرام میں دیکھیں تو ہمارے 3 طرح کے فائر والس دکھائے گئے ہیں. ہمارا ایکسٹرنل فائر وال دکھایا گیا, ہمارا انٹرنل فائر وال دکھایا گیا, اور پھر ہمارے پاس ایک ایسا فائر وال ہے جو ہمارے ورک اسٹیشنز کے اوپر ریزیڈنٹ ہے. تو اس طرح کی ایک ہمارے جو فائر والس ہیں, یا آپ کے جو سیکورٹی ایڈمنسٹریٹر ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فائر والس کی لوکیشن کہاں پہ ہوتی ہے اور کتنے فائر والس کو یوز کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں ان فائر والس کی طرف. جو ہمارا ایکسٹرنل فائر وال ہے, اٹ از پلیسڈ ایٹ این ایج آف دا لوکل اور دا انٹرپرائز نیٹورک جسٹ ان سائڈ دا باؤنڈری راؤٹر دیٹ کنیکٹس ٹو دا انٹرنیٹ اور سم وائڈ ایریا نیٹورک. تو یہ ہمارا ایکسٹرنل فائر وال کی ڈیفینیشن ہے, اور یہاں پہ اس کی لوکیشن ہے. سو ون اور مور انٹرنل فائر والس پروٹیکٹ دا بلک آف دا انٹرپرائز نیٹورک. تو جو انٹرنلی لوکیٹڈ فائر والس ہیں وہ آپ کا جو انٹرپرائز نیٹورک ہے اس کی جو ٹریفک ہے اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں اور ہمارے اٹیکس کو بچاتے ہیں. سو بٹوین دیز 2 ٹائپس آف فائر والس آر ون اور مور نیٹورک ڈیوائسز ان اے ریجن ریفر ٹو ایز اے ڈی ملٹرائزڈ زون نیٹورک, ڈی ایم زی اسے کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں ڈی ایم زیز. تو systems that are externally accessible but need some protections are usually located on DMZ networks like آپ کے ویب سرورز, آپ کے FTP سرورز یہاں پہ آپ کے اس زون میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں. So typically the systems in the DMZ require or foster external connectivity such as a corporate website or an email server or a DNS server, domain name system server. So جو external firewall ہے یہ it provides a measure of access control and protection for the DMZ systems consistent with their need for external connectivity. The external firewall furthermore provides a basic level of protection for the remainder of the enterprise network also. So in this type of configuration, the internal firewall it serves 3 purposes. Number 1, the internal firewall ka jo job hai wo kya hai? It adds more stringent filtering capability compared to the external firewall in order to protect the enterprise servers and workstations from external attack. تو اگر کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہوتا ہے تو یہ انٹرنل جو فائر وال ہے یہ ایک ایڈیشنل لیئر پرووائڈ کر رہا ہے ان ایڈیشن ٹو دا ایکسٹرنل فائر وال. نمبر 2,
جو internal firewall ہے, it provides two-way protection with respect to the DMZ. First, the internal firewall protects the remainder of the network from the attacks launched from the DMZ systems. اگر تو DMZ کا جو زون ہے وہاں سے کوئی اٹیک جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو انٹرنل فائر وال ہے وہ آپ کا جو ریمائنڈر نیٹ ورک ہے اس کو بچائے گا. Such attacks might originate because of worms, rootkits, bots or other malware launched in a DMZ system. Secondly, یہ کیا کام کرتا ہے؟ An internal firewall can protect the DMZ systems from the attack from the internal protected network. اگر تو آپ کے جو انٹرنلی جو آپ کے ہوسٹ ہیں وہاں سے کوئی اٹیک لانچ ہوتا ہے اور ڈی ایم زی کی طرف جاتا ہے تو وہ ڈی ایم زی کو بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے. پھر ہمارے ملٹیپل انٹرنل فائر والس کین بی یوز ٹو پروٹیکٹ portions of the internal network from each other. For example, firewalls can be configured so that the internal servers are protected from internal workstations and vice versa. اس مقصد کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. A common practice is to place the DMZ on a different network interface on the external firewall from that used to the access the internal networks. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو فائر والس کی ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا اور جو ہمارا ڈی ملٹرائز زون DMZ نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.